بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 21 مئی جمعرات کا دن، یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ اور ابھی جو تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں، خبریں آئی ہیں، خاص طور پر ایران امریکہ کے معاملات میں ایک دفعہ پھر بڑا ٹوسٹ۔ اب کیا کیا جائے، یہ ٹوسٹ رک ہی نہیں رہے۔ یورینیم کی جنگ پھیلنے لگی۔ ٹرمپ اسرائیل کے بنیادی مطالبے پر سپریم لیڈر کا فیلڈ مارشل کے دورے سے پہلے دو ٹوک پیغام نے ہلچل مچا دی۔ سٹاک مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کے ساتھ مذاکرات ایک دفعہ پھر، ٹرمپ نے بھی نئی دھمکیاں جاری کی اور ایران نے جنگ کا نقصان پورا کرنا شروع کر دیا۔ 30 بحری جہازوں کو آج کلیئر کرنے کے وصولی کے بعد آبنائے ہرمز پہ نیا نقشہ فجیرہ تک پہنچ گیا۔ ایران کے ڈرونز، میزائلوں کی تعداد اور بڑے اضافے پر انٹیلیجنس کی سب سے بڑی رپورٹ نہیں جاری ہوگی۔ خطرناک معاملات۔ ایک اور ملک کے سربراہ نے سرپرائز ایٹمی قوت کا دعویٰ کیا۔ یہ کون سا ملک ہے؟ ایٹمی ہتھیاروں کے تجربے کا اعلان، جس سے امریکہ اور یورپ میں نئی خطرے کی گھنٹیاں۔ اور ساتھ نیتن یاہو پر معاملات خراب۔ ایک ہی دن میں 8 ممالک میں اسرائیلی سفیروں کے ساتھ کیا ہوا؟ منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ہٹانے کے لیے کمپنی اپنا تھوکا چاٹنے پر تیار۔ گنڈک کی واپسی کے لیے وفاقی آئینی عدالت میں درخواست دائر۔ اور دوسری طرف بنگلہ دیش پر پارٹ 2 والی حرکتوں میں مزید تیزی۔ سندھ سے خیبر پختونخوا آنے والی گندم کو پنجاب حکومت کا راستہ دینے سے انکار۔ تحریک انصاف کا کل لائے عمل بھی ہے۔ پارلیمنٹ کے تمام رہنماؤں اور اسٹیبلشمنٹ سمیت تحریک انصاف اور خان فیملی عید پر ملاقات کی یقین دہانیاں اور بڑے قافلوں کا خوف بھی۔ اور کمپنی اور حکومت کیا سوچ رہے ہیں اور اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ایران امریکہ کے درمیان جو مذاکرات میں نیا ٹوسٹ، اور یہ 12ویں دفعہ ٹوسٹ آیا، اور مسئلہ اس میں سب سے بڑا جو بنیادی نقطہ یورینیم کا افسودگی۔ ایران کے پاس جو 460 کلو افسودہ یورینیم پڑا ہوا ہے، جس میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ 10 سے 12 ایٹم ہم بن سکتے ہیں، اور ہم اسے ہر صورت میں ایران سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ کسی دوسرے ملک میں منتقل کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ٹرمپ نے آج صاف صاف کہا نیتن یاہو کی کال پہ کہ اگر یہ یورینیم افسودہ نہیں ہٹتا معاملہ تو پھر ہمیں کمانڈو ایکشن کرنا پڑے گا، چوری کرنا پڑے گا۔ اب پتہ نہیں ٹرمپ اور نیتن یاہو کی یادداشت کمزور ہے، بھول جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے امریکہ نے کوشش کی تھی، جس پہ اب ہالی ووڈ ایک فلم بھی بنا رہا ہے، کہ یہاں امریکہ نے ایران کے اصفہان میں، آپ کو پتہ ہے، یورینیم چوری کرنے کا کمانڈو آپریشن کیا ہے۔ ایرانی آگے خوشبو لگا کر بیٹھے تھے، 2 جہاز 2 ہیلی کاپٹر تباہ، اور بڑی مشکل سے جانے بچا کر یہ بھاگے۔ اب شاید نتیجہ اس سے بھی برا ہو، کیونکہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی نے آج یہ فرمان جاری کیا ہے کہ 440 سے 460 کلو گرام افسودہ یورینیم ایران میں ہی رہے گا۔ یہ مقدس مٹی ہے، اور پاسداران انقلاب پورا ملک اسے قومی غیرت سمجھتا ہے، یہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اسرائیل کہہ رہا ہے نہیں، یہ 10 ایٹم ہم بنائیں گے، اور اب تو علی خامنئی صاحب بھی نہیں ہے، فرمان اور ان کا فتویٰ بھی نہیں ہے، تو یہ ہم رسک نہیں لے سکتے۔ اب ایران کسی صورت میں یہ یورینیم حوالہ کسی دوسرے ملک کے حوالے کرنے پر تیار نہیں، یعنی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر اس خبر کے بعد عالمی تیل کی منڈی میں ہلچل مچی۔ تیل کی قیمت ایک دفعہ پھر $100 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ برطانوی برنٹ آئل جو ہے وہ تو $160 پر پہنچ گیا۔ گیس کی قیمتوں میں بھی اس وقت $3 سے زیادہ سطح تجاوز کر چکی ہے۔ اور اس دوران محسن نقوی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات، نیا مسودہ لے کے۔ اچھا، آپ اندازہ کریں، محسن نقوی وزیر داخلہ ہے پاکستان کا، مسودہ لے کے یہ جا رہے ہیں۔ اسی سے آپ مذاکرات کا اس حساسیت کو سمجھیں کہ یہ شخص جس طرح پاکستان کی کرکٹ سمیت امن و امان کو تباہ کر گیا، جو پچھلے سال میں نے کیا، یہ ایران امریکہ کے مذاکرات کے مسودے لے کے جا رہے ہیں، پیغام رسانی کر رہے ہیں۔ بس اسی سے آپ اندازہ کرنے کے مذاکرات کتنے اہم ہیں اور کتنے سیریس ہیں۔ اور اسی لیے ایران بھی ایسے ہی سیریس لیتا ہے، اور امریکہ بھی، کیونکہ یہ ڈاکیے کا جو کردار ہے، اس میں بڑی گڑبڑ ہے۔ ابھی فیلڈ مارشل کے دورے سے پہلے معاملہ ہونا تھا، لیکن تازہ فرمان مجتبیٰ خامنئی صاحب کا آ گیا یورینیم کے بارے میں۔ اب ظاہر ہے معاملہ ایک دفعہ پھر بند گلی میں۔ ٹرمپ جو پہلے اس جنگ سے تھکا ہوا ہے، مایوس بھی ہے، نکلنا بھی چاہتا ہے، وہ بیچارہ پاکستان کی طرف سے مذاکرات کے پیغامات، مسودے اور ایرانی میسنجرز پیغام ہی بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس وقت سب مایوس نہ لگ رہے ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے یہ آخری مذاکرات کا موقع ہے، بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ اس نے 30 دن کا تفصیلی امن مذاکرات شروع کرنے تھے، لیکن یہ جو ٹوسٹ آ گیا، پھر ایک دفعہ سکوئر ون پہ پہنچ گئے۔ ٹرمپ کا دیکھیں، مذاکرات کے اس معاہدے کے بعد جو گفتگو ہوتی ہے، ہمیشہ دھمکی والا پیغام، مجھے لگتا ہے یہ جان بوجھ کر کرتا ہے، ایک منصوبے کے تحت یہ مذاکرات کو سبوتاج کرنا ہے، کیونکہ اس میں اسرائیل کی طرف سے انگلی کرائی جاتی ہے۔ اور نیتن یاہو، آپ کو پتہ ہے، وہ ایران کے لوگ جانتا ہے کہ ایران کے لوگ دھمکی کی زبان نہیں جانتے، لیکن یہ جان بوجھ کر ٹرمپ سے یہ باتیں گلواتے ہیں، پھر مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اس نے دھمکی دی کہ معاہدہ ہونے سے پہلے ایران کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، چند دن جواب کا انتظار کریں گے، اس کے بعد پھر معاہدہ نہ ہوا تو پھر وہی کریں گے، کارروائی کے لیے تیار۔ اب چونکہ یہ منہ سے نہیں بولتا، یاد رکھیں، ورنہ منہ بند ہو سکتا ہے مذاکرات کامیاب کرنے کے لیے۔ اب یہ خاموشی سے جو بیک ڈور ڈپلومیسی، اس کو شاید پتہ ہی نہیں۔ اب تحریک انصاف کے رہنما اس سے اچھے ہیں، انہوں نے دیکھیں حلف اٹھایا ہوا ہے مذاکرات کا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن ٹرمپ کی اس واردات کے بعد ایک دفعہ پھر
معاملہ جو ہے بگڑ چکا ہے، اور اس میں جو اچانک بڑی تبدیلی آئی، ایران نے جو آبنائے حرمز کا نیا نقشہ جاری کیا، اس میں عرب امارات کے فجیرہ تک نگرانی کا دائرہ بڑھا دیا، یعنی ٹرمپ کو یہ آپشن دے دی کہ نظام اب تسلیم کرنا پڑے گا، آبنائے حرمز جس علاقے کو آپ کہتے ہیں ہم تو اس کا نام بھی بدلنے جا رہے ہیں، اور آبنائے حرمز میں جو لگائی گئی فیس اور محصول ہے وہ بھی کاغذی کارروائی کے بعد آج بھی 30 جہازوں کو گزرنے کی ایران نے اجازت دی مکمل سیکیورٹی میں۔ یہ مرحلہ وار گزارے جا رہے تھے، جس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کا بڑا آرام دہ کنٹرول ہے یہاں۔ اب جو ایران کے یورینیم والے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو اس خطے میں آبنائے حرمز یہ جو بحری نگرانی ہے وہ اثر و رسوخ بڑھے گا۔ ٹرمپ کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ دھمکیاں نہ دیا کرو جس پر تم عمل نہیں کر سکتے۔ یہ ایران کی طرف سے بڑا واضح قسم کا چیلنج ہے، کیونکہ ٹرمپ نفسیاتی داؤ پیچ اور اعصابی جنگ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ میدان جنگ میں بھی جیتے ہوئے، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ اسرائیل یہ معاہدہ کبھی نہیں ہونے دے گا، وہ کبھی یورینیم پر یہاں پر سمجھوتا نہیں ہوگا، تو ایران اس پہ ظاہر ہے مضبوط ہوگا، کیونکہ یورینیم نہیں نکلے گا تو ظاہر ہے ان کے پاس یہ طاقت رہے گی۔ ٹرمپ نے اگر اب تک پابندیاں اٹھا لی ہوتی تو پھر معاملہ بہتری کی طرف تھا۔ ایران امریکہ کو چیلنج کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں، آج امریکی ادارے CNN نے امریکی انٹیلیجنس اور موساد کی ایک بہت بڑی رپورٹ شائع کی، جس میں ایران کی فوجی اور دفاعی صنعت کو اس سیز فائر کے دوران کیا کیا فائدہ ہوا، اور یہ تیزی سے جتنی ہوا یہ ان سب کو حیران کر گیا کہ انہوں نے نہ صرف اپنا انفراسٹرکچر بحال کیا بلکہ ڈرونز کی پیداوار میں اتنی تیزی لائی کہ امریکہ کا جو کہنا تھا کہ یہ کئی سال تک اب بحال نہیں ہوگا، 20 سال تک انہوں نے کہا تھا، 90% دفاعی صلاحیتیں ہم نے تباہ کر دی، ان کا دعویٰ تھا۔ کانگریس کے اندر خود سینٹ کام کے کمانڈر نے کہا یہ سب جھوٹ نکلا، ایران کے جو میزائل لانچر پروڈکشن لائن ہے، ان کے ڈرونز کی لوکل پیداوار ہے، یہ اتنی تیزی سے بڑھی۔ ان کے پاس دیکھیں ثبوت کہاں سے آئے، سیٹلائٹ سے، وہ تصویریں نے دیکھی فیکٹریوں کی جو میزائل سائٹس کی تھیں، ایئر بیسز کی تھیں، زیر زمین تنصیبات کی تباہ شدہ فیکٹریاں جیسے کھڑی ہوئیں، انہیں اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے پھر وہ جو فون کالز، ریڈیو سگنلز، ریڈار یا الیکٹرانک ڈاٹا مانیٹر کیا، اتنی بڑی نقل و حرکت کو دیکھ کے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ یہ ابھی سب کچھ یاد رکھے، چین اور روس سے جو ایران کے میزائلوں کے ایندھن اور پرزے، چپس، ان کی دھاتیں، ڈرون کے جو پارٹس آئے ہیں، انہوں نے کچھ معلومات ہیک بھی کی، اور کچھ ان کے ظاہر ہے جاسوس بھی جو میدان میں موجود ہوتے ہیں گراؤنڈ پر، یہ ساری انٹیلیجنس اکٹھی کر کے دی کہ ایران نے بڑی تیزی سے نئے ڈرون لانچ کرنے، میزائل نئے ٹیسٹ کیے ہیں اور نئی تنصیبات کو فعال کیا ہے، جس سے CIA، پینٹاگون اور موساد کی مشترکہ رپورٹس کے بعد یہ جائزہ لیا گیا کہ یہ صورتحال ان کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ جو 28 مارچ کی جنگ سے پہلے ایران کی جنگی دفاعی صلاحیت تھی وہ بہت حد تک بڑھ چکی ہے۔ انہوں نے جنگ بندی کے دوران زیر زمین اپنے لانچز بھی نکالے کیونکہ انہیں وقت مل گیا، اور اس دوران چین سے میزائل کے جو پرزے اور غیر ضروری اجزاء ہیں وہ بھی حاصل کر لیے، تو ان کی جو دفاعی انڈسٹری کو حملوں میں نقصان ضرور پہنچا، لیکن سیز فائر کے بعد انہوں نے وہ ریکوری بڑی تیزی سے کی اور اس میں مزید اضافہ کیا۔ پھر آبنائے حرمز پر بھی کنٹرول، اور اس کے نیچے بھی جو فائبر آپٹکس آپ کو میں نے بتایا ہے، پھر زمین میں، صحرا میں، خلا میں نشانہ بنانے کے عرب امارات کی تمام بلڈنگز، برج العرب جس میں شامل ہے، سارے ٹارگٹس لاک کیے ہیں انہوں نے، تیل کی تنصیبات، پانی کے پلانٹ اور امریکی حصہ۔ اب ان کا یہ جو بیان ہے کہ حج کے دنوں میں اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم سعودی عرب حملہ نہیں کریں گے لیکن امارات پر ضرور کریں گے۔ ابھی اماراتی وزیر کا میں پورا بیان دیکھ رہا تھا۔ اب جس طرح اسرائیل دیکھیں اس وقت ایران کے بدلے لبنان سے لے رہا ہے، فلسطین سے لے رہا ہے، اسی طرح ایران بھی عرب امارات کی طرف ہی جائے گا۔ اسرائیل کی فوج نے تو وہاں دیکھیں لبنان میں جو لوٹ مار کی ہوئی ہے، لوگوں کے گھر، قالین، فرنیچر، موٹر سائیکل، قیمتی چیزیں ایسے لوٹ کر، بلکہ صابن اور تولیے تک لے کے جا رہے ہیں۔ اب یورپیم والے اس پر نہیں بولتے، جو فلسطین کے ساتھ ہوتا رہا، لبنان کے ساتھ ہوتا رہا۔ آج ان کے اپنے لوگ، اپنے بڑے بہادر اور دلیر لوگ، ویسے جو غزہ میں فلوٹیلا کے لیے فلسطینیوں کو خوراک کے لیے اسرائیل مجھے بڑے دلیر لوگ ہیں، ان کی تذلیل ہوئی، بدسلوکی ہوئی، وہ بھی اسرائیل کے وزیر قومی سلامتی اتمار گویر نے جو ویڈیو جاری کی، تشدد کی، پھر اٹلی، فرانس، کینیڈا، بیلجیم، نیدرلینڈ، برطانیہ، پرتگال، سب نے وضاحت مانگی، غصہ کیا، 8 سفیروں کو بلا کے ایک ہی دن میں، جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اب فلسطین کے لیے بھی کاش یہ ایسے ہی کرتے، لیکن بہرحال چلیں۔ اب ایک اور جو بڑی اہم خبر، بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو نے کہا کہ ہم کسی بھی وقت ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، ہم حملہ نہیں کریں گے لیکن ہمارے پاس یہ قوت پہنچ چکی ہے۔ اچھا، بیلاروس روس کا سب سے بڑا اتحاد، یاد رکھیں، یوکرین کے معاملے میں ان کے ساتھ، اور یورپ کے اس سے بڑا شدید خطرہ ہے۔ تو یہ یورپ کے لیے ایک نئی گھنٹی بج گئی، جو پریشان تھے پہلے، امریکہ ایران سے افزودہ یورینیم نہیں لے سکا، اب ایٹمی ہتھیار بیلاروس سے شروع ہو رہے۔ اب پاکستان میں آج ہے جہاں حالات میں نئی پیش رفت، ایک تو مذاکرات کے حوالے سے یہاں لوگوں نے حلف لیا، بتاتے نہیں ہیں لیکن کھل کے بات کرتے نہیں۔ خبر پتہ نہیں اب یہ خود انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے جاری کروائی ہے کہ خان کی ملاقات عید والے دن ان کی بہن نورین خان سے، بیرسٹر گور سے اور شاید سلمان صفدر صاحب سے ہو جائے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں دیکھیں بڑی اہم آ رہی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے مذاکرات والا، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے یہ منجن، جب بھی تحریک کا کوئی معاملہ ہو، کوئی پیش رفت ہو، کیونکہ تحریک انصاف کے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا
محمود اچکزئی، علامہ ناصر عباس، انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں احتجاج کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اس میں عمران خان کی صحت، اڈیالہ جیل اور ان کی رسائی کا جو معاملہ ہے اس میں حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی تو بڑی صاف اور سادہ ایک ہونی چاہیے کہ اراکین اسمبلی یہاں ایک تاریخ کا اعلان کریں، ایک ڈیڈ لائن دیں استعفوں کی، جب تک ملاقات نہیں ہوتی پھر ہم سب قومی اسمبلی سینٹ سے استعفے دے کے احتجاج کی طرف، ملک گیر کال کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ ان کے اندر سے خوف ختم ہو، یہ نشستوں کا، عہدوں کا، امارات کا، تنخواہوں کا خوف ہے۔ جس طرح طارق بن زیاد نے ایک وہ مشہور، آپ کو پتہ جبرالٹر والا کشتیاں جلانے والا معاملہ ہے، تو یہ سیاسی کشتیاں نے جلانی پڑیں گی، خاص طور پر سہیل افریدی کو خیبر پختونخوا میں، انہیں نوجوانوں کو لیڈ کرنا ہوگا۔ اڈیالہ جیل کے معاملے پر دیکھیں، جائیں ضرور، ہر منگل کو ضرور جائیں ہاں، لیکن یہ لائے عمل نے دینا ہوگا۔ یہ اب ایم کیو ایم کی طرح، الطاف حسین کی طرح کراچی میں ظاہر جیل توڑ کر آزاد تو نہیں کروا سکتے۔ اڈیالہ جانے سے کارکنوں اور رہنماؤں کی مار پیٹ اور یہ جو وقت کا زیان ہے وہ اپنی جگہ، خبر ضرور بنتی ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، ضروری ہے خان سے ملنا، لیکن ان سب لوگ یا تو اکٹھے ہو کے پارلیمنٹیرین جائیں، خیبر پختونخوا کے رہنماؤں کے ساتھ ایک باقاعدہ مہم ہو۔ ابھی دیکھیں ایک بڑی اہم مثال ہم نے ہندوستان میں دیکھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ایم این ایز، ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈر، یہ ذرا سوچیں اس بات کو کہ بھارت میں چیف جسٹس نے ایک کیس میں وہاں کے نوجوانوں کو کاکروچ کہا کہ یہ سوشل میڈیا پہ حکومت کے خلاف سرگرم ہوتے ہیں، نظام پہ حملہ کرتے ہیں، یہ نوجوان کاکروچ ہیں۔ وہاں انہوں نے کاکروچ جنتا پارٹی بنا دی اور فالوورز کے 10 ملین اکٹھے ہو گئے، بھارتی جنتا پارٹی سے زیادہ، ان کے 8 ملین ہے بی جے پی کے۔ یہ نوجوانوں کی دیکھیں، یہ لیڈرشپ ہے جو ابھی اس وقت مختلف مسائل میں پاکستان میں الجھایا ہوا ہے، کہ یہاں تو پاکستان میں کاکروچ سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ روز پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں پیرا پولیس جو ہے مریم نواز کی، روز عوام کے ساتھ جو ظلم کر رہی ہے، جس طرح سی ٹی ڈی ماورائے عدالت قتل عام کر رہی ہے، جس طرح پاکستان کی معیشت کے حالات ہیں، نوکریوں اور روزگار کے۔ ابھی صرف سائفر کو آپ ایک معاملے کو اٹھا لیں، جس طرح اس کے بعد پاکستان کو تباہ کیا گیا، جس میں اب تمام غدار آپ کے سامنے آ چکے ہیں، بیرونی سازش بھی سامنے آ چکی ہے، اس میں اب انٹیلیجنس بٹالین بھی آپ کو پتہ تقسیم نظر آ رہی ہے سب کے سامنے۔ اب اس میں کچھ لوگ جنرل باجوہ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اپنے کہ آرمی چیف چونکہ نہیں بنا، بیٹے کے پاسپورٹ کا خطرہ تھا، جان خطرے میں تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے ڈراپ سائٹ کو یہ سائفر بھجوایا جنرل باجوہ کے حوالے سے، اس کے بیٹے کے حوالے سے انہوں نے الزام لگائے کہ سب کو ایکسپوز اکٹھے کریں۔ دوسرا جو دھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں چھوٹے، یعنی کہ نیچے جو افسران ہیں وہ خود ڈی جی بننا چاہتے ہیں، تو صورتحال خراب ہوئی ہے۔ بہرحال اس میں دیکھیں، اس کو اب پھنسے اس لیے کہ اصلی مانے تو خان سچا، اور جھوٹا گئے تو پھر اصلی نکالیں پھر بھی خان سچا، تو جائیں تو کدھر جائیں۔ اب ایسے میں لیکس بہت ساری آئی ہیں ان دنوں میں، یاد رکھیں، اور یہ بے مقصد لیکس نہیں ہوتی۔ سعودی عرب کی ڈیل جو اچانک آئی، جوہری ہتھیاروں کے معاملات آئے، یہ ساری چیزیں جو عوام کے سامنے ہیں، یہ باقاعدہ منصوبے سے ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی بڑا ماحول بدلنے کی یا تحریک چلانے کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں پھر یہ لیکس آتی ہیں اور حالات کے مطابق آتی ہیں۔ اس وقت بلا شبہ تحریک انصاف کے ساتھ تو وہ سلوک ہو رہا ہے جو یا تو اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا ہوا ہے یا پھر مشرقی پاکستان میں جو ہوا۔ اسرائیل بھی دیکھیں وہاں ناکہ بندی کر کے خوراک کی رسد روک رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، یہاں مشرقی پاکستان میں بھی ہو چکا ہے، اب خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ جہاں جہاں عمران خان کی سپورٹ ہے، ووٹ ہے، انہیں بھوکا مارنے کی سازش۔ 1971 میں اگر آپ پڑھے تاریخ تو مشرقی پاکستان کے ساتھ علیحدگی کی وجوہات میں سب سے بڑا معاملہ یہی تھا، اور یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے۔ میری خواہش ہے آپ لوگ اس پہ غور کیا کریں، توجہ دیا کریں۔ ابھی خبر سندھ نے جو گندم کی، اپنے صوبے کی گندم خیبر پختونخوا بلوچستان جانے پر کابینہ کی اجازت سے باقاعدہ پابندی لگائی ہے کہ کے پی اور بلوچستان سندھ کی گندم نہیں جا سکتی۔ پنجاب سے پہلے ہی غیر اعلانیہ پابندی ہے، سندھ نے بھی وہی کام کیا، اور ظاہر ہے پیچھے کروانے والے وہ کرواتے ہیں تاکہ کے پی میں آٹے کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو، عوام اپنی حکومت کے خلاف ہو، وہاں کے پی میں انارکی پیدا ہو۔ یہ گندم کی پیداوار دیکھیں 12 لاکھ میٹرک ٹن ہے، اور ان کی ضرورت کتنی ہے؟ 50 لاکھ میٹرک ٹن، یعنی 38 لاکھ میٹرک ٹن 4 کروڑ 60 لاکھ کے صوبے کے لیے، یعنی روٹی بھی انہیں نہیں کھانے دینی۔ جس طرح گیس کی سپلائی روکی، گندم روک لی، ان کی معدنیات چوری کر لی، بجلی تو لیتے ہی ان سے ہیں، جیسے بلوچستان سے معدنیات لیتے ہیں، ان کے واجب الادا این ایف سی کے فنڈز نہیں دیتے۔ ابھی خیبر پختونخوا کا گورنر میں دیکھ رہا تھا پیپلز پارٹی سے ہے، اور وہ سہیل افریدی کے ساتھ وہ کنڈی صاحب بیٹھ کے گیس کے معاملے پہ احتجاج کر رہے تھے، ان کے ساتھ کہ اپنی اپوزیشن کے لوگ بھی تھے۔ وہ تو یہاں تک کہہ رہا تھا کہ میں سندھ سے گندم لے سکتا ہوں، لیکن پنجاب ترسیل کی اگر اجازت دے، کیونکہ پنجاب نے گندم کی خیبر پختونخوا کی فروخت پر پابندی لگائی ہوئی تھی، وہ یہاں سے گزرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ آپ اندازہ کریں کس لیول پہ۔ ابھی یہ پابندی انہوں نے ختم کی ہے، کمیٹی بنائی، لیکن کسے پتا کہ یہ پابندی کیا۔ پھر ضلع باجوڑ میں دیکھیں کیا ہوا، وہاں میمن شاہی میں ڈرون حملے میں اسکول سے گھر جانے والے 2 کمسن بچے شہید ہو گئے۔ یہ قبائلی لوگوں سے ان کی نفرت نظر آتی ہے جو وحشیانہ کارروائی ہیں۔ اسی لیے تحریک انصاف کہتے ہیں قومی سلامتی کے معاملے پہ ہمارا ساتھ دیں، معصوم بچوں نے کیا کرنا تھا۔ اب یہی مطالبہ شیخ مجیب سے مشرقی پاکستان میں بھی کرتے تھے کہ ہمارے اقتدار کو تسلیم کرو، خاموشی سے سرنڈر کو، وہ نہیں مانا، پھر بے گناہ جیلوں میں ڈالا، اور آخر میں پھر بنگلہ دیشی بنا۔ تو اب خیبر پختونخوا کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، ہم لوگ انہیں یہ سمجھانے کی بار بار یہی کوشش کریں ایسا نہ کریں،
سہیل آفریدی کے پاس دیکھیں یہ آپشن موجود ہے. کل اسے جب سوال پوچھا جا رہا تھا تو اس نے کہا پنجاب کی عوام کو سزا نہیں دینا چاہتا بجلی بند کر کے. ہماری لڑائی عوام سے نہیں ہے، بلا شبہ عوام تو ان کے ساتھ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اور پنجاب کے لوگ تو دیکھیں اس بات پہ شاید ناراض بھی نہ ہو، کیونکہ کے پی کی عوام جو ہے وہ بھی تو پاکستان کی عوام. یہاں ان کے جو آل شریف کے کچھ حامی ہیں 415 کے پیٹرول پہ بھی ناچ رہے ہیں، 62 سے 82 روپے کے یونٹ پہ بھی خوش ہیں، چوروں ڈاکوؤں کو حکومت دے گئے. تو پھر تو خیبر پختونخوا کی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے سہیل آفریدی کو کہ یہ پھر کولیٹرل ڈیمیج ہی سمجھا جائے گا جیسے پرامن سیاسی تحریکوں میں ہوتا ہے. اب یہ پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے اگر وہ بجلی بند کر دے. بجلی اگر بند نہیں کر سکتے چلیں تو کم از کم یہ جو بجٹ آ رہا ہے اسے تو پیش نہ کریں. خان سے جب تک ملاقات نہ ہو سہیل آفریدی اس پہ ڈٹ جائیں کہ اسپتال منتقلی نہیں ہوتی، ہم بجٹ پاس نہیں کرتے. اور سرپلس تو صورت ہی نہیں کسی صورت میں دینا، اپنے صوبے میں استعمال کر 1 روپیہ نہ چھوڑیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب سہیل آفریدی کو سوچنا ہوگا، دیکھیں ان کے پاس وقت کم ہے. اگر انہیں اپنی صوبے کی اور خان کی فکر ہے تو یہ بڑے فیصلے نہیں کرنے ہوں گے. نئے لیگ ان کے اوپر تلوار پہلے بھی لٹکی ہوئی تھی. یہ جو ابھی نئی واردات جو شیر افضل مروت کے ذریعے کروائے گی، جو کسی زمانے میں تحریک انصاف کے بڑے سرخیل تھے، خان سے محبت کے ان کے دعوے تھے، لیکن ان کی ذاتی بغض بھی ہے، انا بھی ہے، پھر شاید ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی ہے. وجہ کچھ بھی ہے، ان کی حرکتیں خود بتا رہی ہیں کہ انہیں تحریک انصاف سے نکالا گیا. کے پی کے ہاؤس میں سہیل آفریدی نے شاید ان سے ہاتھ نہیں ملایا، یا وہ وقت نہیں گزارا، انہیں رنج ہے، غصہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ یہ عمران خان سے جو پارٹی سے نکلے ہوئے ہیں اب سہیل آفریدی کی تعیناتی کو کالعدم کروانے اور علی امین کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر واپس لانے کے لیے عدالت میں، اور وہ بھی کون سی وفاقی آئینی عدالت، اس میں درخواست دے رہے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ جی عمران خان نیل ہیں، اس قانون کے تحت سہیل آفریدی پر مشاورت پہ کر دیں. اندازہ کریں، اس نے کہا جی علی امین کو تو عمران خان نہیں نکال سکتے تھے، نواز شریف کے کیس کی مثال دی، جسٹس امین الدین کی عدالت میں لے گئے. اب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہی دباؤ ہے، وفاقی آئینی عدالت تو بنائی اس مقصد کے لیے تھی. اب وہ سہیل آفریدی کو عہدے سے ہٹنے کا حکم دے سکتے ہیں یا فیصلہ محفوظ کر سکتے ہیں کہ تحریک چلے، جومن پہ آئے تو پھر عدالت ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیصلہ دے. ویسے تو دیکھا علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ دینا، اس کا تصدیق کرنا، دستخط کی، پھر دوبارہ ٹویٹ کرنا، اور پھر انتخابی عمل میں سہیل آفریدی کی مشاورت کرنا اس عمل میں. اور سب سے بڑھ کر اب اس کی اپنی تازہ ترین ٹویٹ جو علی امین گنڈا پور نے کی کہ میرا کسی طرح کے اس کیس سے عدالتی کارروائی سے کوئی تعلق یا عمل دخل نہیں ہے، لیکن کہا کہ عمران خان کے حکم کے مطابق بلا تاخیر اپنی وزارت سے استعفیٰ دے چکا ہوں. اس ٹویٹ میں ٹیکنیکلی انہوں نے شیر افضل مروت کے اس موقف کی تائید کی ہے کہ میں نے عمران خان کے کہنے پر، یہ بات بالکل درست ہے. اور شیر افضل مروت صاحب مجھے سمجھیں یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں ان کی بھی جو نشست ہے وہ فیصلہ بھی عمران خان کا ہی تھا. تو اس حساب سے تو پارلیمنٹ کے یہ تمام لوگ نائل ہونے چاہیے، کیونکہ ٹکٹ تو ان کو عمران خان کی مشاورت کے بعد ملا. اچھا، اس پہ بیرسٹر شہزاد صاحب نے کچھ دن پہلے خبر بریک کی تھی کہ اپارا میں چک شہزاد فارم ہاؤس پہ یہاں رانا ثناء اللہ، گنڈا پور اور مروت صاحب نے پٹیشن فائنل کی طے کی تھی. بہرحال یہ خبر میرے پاس ابھی تصدیق نہیں ہے، لیکن علی امین گنڈا پور کو کہنا چاہیے کہ عمران خان کی مرضی کے خلاف کیا وزارت اعلیٰ پہ عہدے پر بحال ہونے چاہیے نہیں. آخر میں القادر ٹرسٹ بھی آپ کو پتہ ہے 18 جون کو مقرر کیا گیا، اور اس میں اتنی لمبی ڈیڈ لائن دی گئی. اس میں سلمان صدر صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے، تحریک انصاف کے بہت سارے رہنماؤں کی آنکھ کا مسئلہ ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا. بہت سے لوگ ان کے بے گناہ شہید بھی ہوئے. اب اگر ان کی کہہ رہے ہیں آنکھ ٹھیک نہ ہوئی تو پھر متبادل وکیل کے ذریعے فیصلہ دیں گے. اس میں میرے خیال میں اتنے لمبے دن اسی لیے رکھے ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے اگر فیصلہ ہوا تو اپیل پھر جسٹس امین الدین خان کے پاس جائے گی اور وہ اس پہ مہر لگائے گا. لیکن اس دوران اگر ان کی بات چیت ہو جاتی ہے، یعنی خان سے ملاقات ہو جاتی ہے عید والے دن، تو پھر شاید معاملات اچانک بدل جائیں. کل کا دن بھی بڑا اہم ہوگا، دیکھنا یہ ہوتا کہ انشاءاللہ مزید اپڈیٹ دوں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلی ولاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.